اللہ رب العالمین نے انسان کا جسم مٹی سے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اور جسم کی غذا بھی مٹی سے پیدا کی ہے، اور اس جسم میں جو روح ڈالی ہے وہ آسمان سے آئی ہے، اور اس روح کی غذا کا انتظام اور اہتمام بھی اللہ رب العالمین نے آسمان سے کیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسند احمد میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اللہ کا ذکر کرنے والا اس کی مثال اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال آپ نے فرمایا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ انسان زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے۔ گویا انسان اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ روحانی طور پر، جسمانی طور پر زندہ ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر نماز ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، صبح و شام کے مسنون اذکار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے، نیکی کا کام کرنا، گناہ سے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے، بدکاری، بے حیائی، فحاشی، عریانی کے کاموں سے بچنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کا ذکر نہیں کہ کوئی تسبیح لے کر بیٹھ جائے صبح سے شام تک منکے پہ منکا پھینکتا جائے، لیکن اس کا عقیدہ، اس کا عمل، اس کی نماز، تلاوت قرآن بالکل کچھ نہ ہو، یہ انسان بھی مردہ کی طرح ہے۔ تمام لوازمات جو شریعت نے رکھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی بندہ مسلمان ہوتا، مسند احمد میں صحیح روایت ہے، تو آپ سب سے پہلے اسے نماز سکھاتے تھے، نماز کے بارے میں تعلیم دیتے تھے۔ تو سب سے افضل ذکر نماز ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس پر عمل کرنا۔ جو بندہ یہ کام کرتا ہے وہ روحانی طور پر زندہ ہے، اور جو بندہ یہ کام نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، صبح شام کے مسنون اذکار نہیں کرتا، نیکی کا اہتمام نہیں کرتا، اور گناہ سے نہیں بچتا، وہ انسان جسمانی طور پر تو وہ بے شک چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، سو جاگ رہا ہے، اٹھ بیٹھ رہا ہے، لیکن وہ روحانی طور پر مردہ ہو چکا ہے۔ آئیے اپنے دلوں کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو اللہ کے ذکر کے ساتھ زندہ اور تر و تازہ کریں۔